سورہ صافات رکوع نمبر 3 تلاوت وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا عليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أصبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. سورہ صافات رکوع نمبر 3 ترجمہ کنز الایمان. اور بے شک ہمیں نوح نے پکارا تو ہم کیا ہی اچھے قبول فرمانے والے، اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی تکلیف سے نجات دی، اور ہم نے اس کی اولاد اور ہم نے اسی کی اولاد باقی رکھی، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی. نوح پر سلام ہو جہان والوں میں. بے شک ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل الایمان بندوں میں ہے. پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا، اور بے شک اسی کے گروہ سے ابراہیم ہے، جبکہ اپنے رب کے پاس حاضر ہوا غیر سے سلامت دل لے کر. جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا تم کیا پوچھتے ہو، کیا بہتان سے اللہ کے سوا اور خدا چاہتے ہو، تو تمہارا کیا گمان ہے رب العالمین پر. پھر اس نے ایک نگاہ ستاروں کو دیکھا، پھر کہا میں بیمار ہونے والا ہوں، تو وہ اس پر پیٹھ دے کر پھر گئے. پھر ان کے خداؤں کی طرف چھپ کر چلا تو کہا کیا تم نہیں کھاتے، تمہیں کیا ہوا کہ نہیں بولتے. تو لوگوں کی نظر بچا کر انہیں دائیں ہاتھ سے مارنے لگا. تو کافر اس کی طرف جلدی کرتے آئے، فرمایا کیا اپنے ہاتھ کے تراشوں کو پوجتے ہو، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو. بولے اس کے لیے ایک عمارت چنو، پھر اسے بھڑکتی آگ میں ڈال دو. تو انہوں نے اس پر داؤ چلنا یعنی فریب کرنا چاہا، اور ہم نے انہیں نیچا دکھایا اور کہا میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، اب وہ مجھے راہ دے گا. الہی مجھے لائق اولاد دے. تو ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک عقل مند لڑکے کی. پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا، کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے. کہا اے میرے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے. تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا، اس وقت کا حال نہ پوچھ.
اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ بے شک یہ روشن جانچ تھی اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیہ میں دے کر اسے بچا لیا، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی، سلام ہو ابراہیم پر، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجہ کے کامل الایمان بندوں میں ہیں۔ اور ہم نے اسے خوشخبری دی اسحاق کی کہ غیب کی خبریں بتانے والا نبی ہمارے قرب خاص کے سزاواروں میں، اور ہم نے برکت دی اس پر اور اسحاق پر اور ان کی اولاد میں کوئی اچھا کام کرنے والا اور کوئی اپنی جان پر سری ظلم کرنے والا۔ سورہ صافات رکوع نمبر 3 تفسیر۔ اللہ کے پیارے بندو، اللہ کریم جل مجدہ الکریم کے قرآن کو عقیدت اور محبت کے ساتھ سننے والوں، قرآن مجید، قرآن حکیم، قرآن عزیز کو بڑی محبت اور پیار کے ساتھ رسول پاک کی محبت میں سج کر سننے والی میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، خواتین اور میرے نہایت ہی قابل احترام، قابل تعظیم، قابل ادب سامعین کرام، ناظرین کرام، معزز حاضرین کرام، اس پورے رکوع میں سورہ صافات کے تیسرے رکوع میں 3 نبیوں کا ذکر کیا، 4 نبیوں کا ذکر کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بات کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کی، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بات کی، اور تینوں کی شانیں بیان کی، تینوں کی نعتیں بیان کی، ان پر سلام بھیجا۔ اس سے ایک سبق ملتا ہے کہ جب نبیوں کا ذکر کرو، نبیوں کے ذکر کی مجلس سجاؤ، اپنے محبوب کی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی مجلس سجاؤ، تو پھر ان پر سلام بھی بھیجا کر۔ بار بار آ رہا ہے جی، سلام علی نوح فی العالمین۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بات کی، کچھ کلمات پہلے کہے، کچھ کلمات بعد میں کہے، بس دونوں کے بیچ میں نوح علیہ السلام پر سلام بھی پڑا، سلام علی نوح فی العالمین، سارے جہانوں کے اندر سلام ہو تو نوح پر سلام ہو، سبحان اللہ۔ آگے چلیں، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بات کی تو فرمایا سلام علی ابراہیم، سلام ہو میرے ابراہیم پر، ان کی شانیں بیان کی اور سلام۔ تو اسی طرح ہم اہل سنت و جماعت قرآن مجید فرقان حمید کے اس طریقے کو سامنے رکھتے ہوئے جب بھی مجالس سجاتے ہیں، محفلیں سجاتے ہیں، ہم اہل سنت و جماعت جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ جب اللہ کے محبوبوں کا ذکر ہو، اللہ کے پیاروں کا ذکر ہو، اللہ کے بندوں کا ذکر ہو، ایسی مجلس ہو، تو قرآن مجید نے درمیان میں بھی سلام پڑھا ہے، آخر میں بھی سلام پڑھا ہے، تو چلو اگر ہم درمیان میں سلام نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم آخر میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور جو سلام آتا ہے وہ سلام محبت کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ یہ طریقہ قرآن مجید سے ہے، یہ طریقہ قرآن مجید سے ہے، اور یہ بات قرآن مجید کے اشارات النص سے، اس عبارات النص سے، اس اقتضاء النص سے، اصول کے مطابق، اصول تفسیر کے مطابق ہمیں یہ فیض دے رہی ہے، اور اس طریقے سے ہمیں یہ فیض مل رہا ہے الحمدللہ۔ تو اس لیے دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی محفلوں کے بعد صلاۃ و سلام ہوتا ہے یا جمعہ کی نماز کے بعد صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، کوئی اسے فرض نہ جانے، کوئی اسے واجب نہ جانے، کوئی اسے دین کا حصہ یا عبادت کا حصہ یا نماز کا حصہ نہ جانے، یا اذان سے پہلے اور بعد میں درود و سلام ہوتا ہے تو اسے کوئی اذان کا حصہ نہ جانے، صرف اپنی طرف سے محبت کا وہ اظہار کہ جیسے اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر اپنے نبیوں کی بات کی اور نبیوں پر سلام بھیجا، تو یہ محبت اور پیار کی بات کی۔ تو اگر کوئی اس طریقے سے اس محبت کے انداز میں زندگی بھر سلام پڑھتا رہے، ہر جمعے پڑھتا رہے، ہر اذان سے پہلے بعد میں پڑھتا رہے،
تو اس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میں نے اس کو اذان کا حصہ نہیں بنایا ہوا، بلکہ میں حصول برکت کے لیے سلام پڑھ رہا ہوں، جس نبی نے اذان دی اس نبی پر، جس نبی نے اذان عطا کی اس نبی پر درود و سلام پڑھ رہا ہوں. اس نیت سے پڑھے تو زندگی بھر پڑھتا رہے، اس کو زندگی بھر عبادات کا ثواب نصیب ہوتا رہے گا. کوئی پوچھے کس عمل کے تحت، کس قرآن کی آیت کے تحت، کہاں قرآن میں لکھا ہے یہ صلاۃ والسلام پڑھتے ہو، تو اسے سورہ صافات کے رکوع نمبر 3 کو بغیر تعصب کی اینک لگائے ہوئے محبت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، پھر وہ بھی انشاءاللہ سلام پڑھنے والا ہو جائے گا، وہ بھی سلام پڑھنے والی ہو جائے گی انشاءاللہ. تو حضرت نوح علیہ السلام کی بات کی کہ ان کو ہم نے دعوت کے لیے بھیجا. نوح داعی اللہ، ان کی یہ ذمہ داری تھی، کام کیا ان پر سلام ہو. حضرت ابراہیم دعوت و عمل والے، دعوت بھی دی اور خود کام بھی کیا، ہجرت بھی کی اور قربانی بھی پیش کی اپنے بچے کی، تو بڑی محنت کی. اس لیے حضرت ابراہیم کے لیے فرمایا سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم پر بھی. تو لوگوں رب کی سلامتیاں اور رب کی عنایات چاہتے ہو تو محنت کرو، اللہ کے توحید کی دعوت دو مخلوق کو، رسول اللہ کی رسالت کو پھیلاؤ کائنات میں، قرآن کی دعوت کو پھیلاؤ، آگے کام کرو. جب تم یہ کام کرو گے، دعوت کو پھیلاؤ گے، دین کا پیغام آگے پھیلاؤ گے، اللہ کی طرف سے سلام اور اللہ کی طرف سے برکات تمہیں نصیب ہوتی رہیں گی. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا، ان کی قربانی کا. حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر کیا. حضرت اسحاق علیہ السلام کی وجہ سے حضور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں خوشی نصیب ہوئی، اور یہ وہ خوشی ہے جو قوم لوط پر عذاب آنے کی خوشی منائی گئی. جنہوں نے نبیوں کی گستاخی کی، بے ادبی کی، جو بے ادب اور گستاخ ہیں ان پر جب عذاب آئے، اس عذاب کا جو خوشی منائے، تو اللہ پاک اس پر بھی لڑکے عطا فرماتا ہے، اور اس پر بھی جو ہے نا نسل بڑھاتا ہے، اور ایمان والوں کو اس پر درجے عطا کرتا ہے. جو بے ایمان اور گستاخ کی کسی عذاب کی بات سن کر، اس کی کسی بیماری کی بات سن کر، اس کی کسی تکلیف کی بات سن کر خوش ہوتا ہے کہ شکر ہے یہ بیمار ہوا، شکر ہے یہ خراب ہوا، شکر ہے یہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. تو جب اس کے لیے خوش ہو رہا ہوتا ہے ایمان والا، تو کسی بے ایمان، کسی بے ادب، کسی گستاخ، کسی منکر، کسی معاند کافر، کسی معاند مشرک کی وفات پر جب خوش ہو جاؤ گے تو اللہ پاک کی طرف سے تمہیں نسل اولاد بھی ملے گی، نعمتیں بھی ملے گی، رحمتیں بھی ملے گی، سلام بھی ملے گا. تو یہ ہے ایمان والوں کی نیکی کے معاملات دیکھ کر خوش ہونا چاہیے، اور کافروں اور مشرکوں کی تکلیف کا سن کر خوش ہونا چاہیے کہ ان پہ تکلیف آئی، خوش ہو. گستاخ پہ تکلیف آئی تو خوش ہو. مجھے اچھی طرح یاد ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنائی دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک شخص جو ہے نا، اس کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ وہ عیسائی تھا، اور وہ تبلیغ میں اب کسی سروس میں جب جاتا تھا وہ سنڈے کے روز، تو وہاں پر وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ وہ بے ادبی اور گستاخی کرتا تھا. تو محلے میں قریب ہی رہتا تھا، آنا جانا قریب تھا، تو اس وجہ سے اس کی کوئی تھی واقفیت بھی. تو پتہ چلا کہ ایک دن جو ہے نا وہ گرا ہے موٹر سائیکل سے، تو اس کو ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. تو اب وہ ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے اس کی اطلاع سارے محلے میں پھیلی. تو اس کا ایک دوست تھا، بھائی تھا یا کون تھا، بہرحال وہ آیا اور اس نے مجھے کہا کہ جناب وہ جو پیٹر گل ہے اس کو جو ہے نا جی ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کا، اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے. میں نے کہا الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، پیٹر گل کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، یا اللہ اس کی ٹانگ ٹوٹی، اللہ اس کی زبان بھی پھوٹ جائے، یا اللہ وہ برباد ہو جائے. اس کا جو بھائی بڑا منہ بنایا، اس نے کہا یہ کوئی اخلاق ہے؟ تم مسلمانوں کا یہ کوئی طریقہ ہے؟ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا ہمیں اسلام نے یہی اخلاق سکھایا ہے، ہمیں اسلام نے یہی ادب سکھایا، قرآن میں ہمیں یہی ادب ملا ہے. جو گستاخ اور بے ادب ہو ہم اس کے نقصان میں خوش ہیں، ہم چاہیں گے کہ اس کو نقصان ہو، وہ کبھی بھی وہ پھلے پھولے نہیں، اللہ اس کو برباد کرے. تو خیر وہ منہ موڑ کے چلا گیا. وہ تو چلا گیا، اس کے کچھ اسی دن جو ہے نا مسجد کی انتظامیہ بیٹھی. میری تنخواہ اس وقت جو مسجد کی میں جہاں نماز پڑھاتا تھا 800 روپیہ تھی. تو اسی دن اتفاق ہوا، مجھے یہ خوشخبری ملی کہ انہوں نے کہا جی 200 روپیہ آپ کی تنخواہ میں اضافہ ہو گیا ہے. تو میں نے کہا دیکھا، میں گستاخ کے لیے جو ہے نا اس کی بات سن کر میں خوش ہوا، اللہ نے 200 روپیہ میری تنخواہ میں بھی اضافہ کروا دیا ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. چھوٹا سا یہ واقعہ ہے، تو میں نے اس لیے سنا دیا آپ کو کہ اس لیے آپ کو یہ تاکہ یہ ساری چیزیں آپ کو ملنی چاہیے.